ہماری ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے چینل صراط جنت کو سبسکرائب کریں۔ وَهُوَ الَّذِي يَقْبَلُ التَّوْبَةَ عَنْ عِبَادِهِ وَيَعْفُو عَنِ السَّيِّئَاتِ وَيَعْلَمُ مَا تَفْعَلُونَ۔ ترجمہ کنز العرفان، اور وہی ہے جو اپنے بندوں سے توبہ قبول فرماتا ہے اور گناہوں سے درگزر فرماتا ہے اور جانتا ہے جو کچھ تم کرتے ہو۔ تفسیر صراط الجنان۔ اس آیت میں فرمایا گیا کہ جو لوگ اپنے کفر اور بدعمالیوں سے توبہ کر لیں گے تو اللہ تعالیٰ ان کی توبہ قبول فرما لے گا، کیونکہ اس کی شان یہ ہے کہ وہ ہر گناہ گار کی توبہ قبول فرماتا ہے، اگرچہ اس کا گناہ کتنا ہی بڑا ہو، اور اس توبہ کی برکت سے اس کے گناہوں سے درگزر فرماتا اور اسے معاف فرما دیتا ہے۔ اور اے لوگوں، جو کچھ تم کرتے ہو اسے اللہ تعالیٰ جانتا ہے، تو وہ تمہارے نیک اعمال پر تمہیں ثواب اور برے اعمال پر سزا دے گا۔ یاد رہے کہ یہ اللہ تعالیٰ کی بہت بڑی رحمت اور فضل ہے کہ وہ اپنے بندوں کی توبہ قبول فرماتا اور ان کے گناہوں سے درگزر فرماتا ہے، اور اس آیت میں توبہ کی قبولیت کا مژدہ سنا کر گناہ کرنے والوں کو اپنے گناہوں سے توبہ کرنے کی ترغیب دی گئی ہے۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ تعالیٰ اپنے بندے کی توبہ پر اس سے بھی زیادہ راضی ہوتا ہے جیسے کوئی آدمی پرخطر منزل پر ٹھہرے اور اس کے پاس سواری ہو جس کے اوپر کھانے پینے کی چیزیں ہوں، چنانچہ وہ اپنا سر رکھ کر سو جاتا ہے، اور جب بیدار ہوتا ہے تو اس کی سواری کہیں جا چکی ہوتی ہے، پھر گرمی اور پیاس کی شدت اسے تڑپاتی ہے، یا جو اللہ تعالیٰ چاہے اس کے ساتھ ہوتا ہے۔ پھر اس نے کہا، میں اپنی جگہ کی طرف لوٹ جاتا ہوں، چنانچہ وہ لوٹ آتا اور پھر سو جاتا ہے۔ جب بیدار ہو کر سر اٹھاتا ہے تو اس کی سواری پاس ہوتی ہے تو وہ اس پر خوش ہوتا ہے۔ اور مسلمانوں کو سچی توبہ کرنے کا حکم دیتے ہوئے اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، ترجمہ، اے ایمان والوں، اللہ کی طرف ایسی توبہ کرو جس کے بعد گناہ کی طرف لوٹنا نہ ہو۔ قریب ہے کہ تمہارا رب تمہاری برائیاں تم سے مٹا دے اور تمہیں ان باغوں میں لے جائے جن کے نیچے نہریں رواں ہیں۔ لہذا ہر مسلمان کو چاہیے کہ اگر اس سے کوئی گناہ ہو جائے تو وہ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں سچی توبہ کرے۔ علماء فرماتے ہیں کہ ہر ایک گناہ سے توبہ واجب ہے، اور توبہ کی حقیقت یہ ہے کہ آدمی بدی اور معصیت سے باز آ جائے، اور جو گناہ اس سے صادر ہوا اس پر نادم ہو اور ہمیشہ گناہ سے بچے رہنے کا پختہ ارادہ کرے، اور اگر کسی گناہ میں بندے کی حق تلفی بھی تھی تو اس حق سے شرعی طریقے سے بری الذمہ ہو جائے۔ اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خان رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں، سچی توبہ اللہ عز و جل نے وہ نفیس شے بنائی ہے کہ ہر گناہ کے ازالے کو کافی و وافی ہے۔ کوئی گناہ ایسا نہیں کہ سچی توبہ کے بعد باقی رہے، یہاں تک کہ شرک و کفر بھی باقی نہیں رہتے۔ سچی توبہ کے یہ معنی ہے کہ گناہ پر اس لیے کہ وہ اس کے رب عز و جل کی نافرمانی تھی، نادم و پریشان ہو کر فوراً چھوڑ دے، اور آئندہ کبھی اس گناہ کے پاس نہ جانے کا سچے دل سے پورا عزم کرے۔ جو چارہ کار اس کی تلافی کا اپنے ہاتھ میں ہو بجا لائے، مثلا نماز روزے کے ترک یا غصب، سرقہ یعنی چوری، رشوت، ربا یعنی سود سے توبہ کی، تو صرف آئندہ کے لیے ان جرائم کا چھوڑ دینا ہی کافی نہیں، بلکہ اس کے ساتھ یہ بھی ضرور ہے کہ جو نماز روزے ناغہ کیے ان کی قضا کرے، جو مال جس سے چھینا، چرایا، رشوت، سود میں لیا انہیں وہ نہ رہے ہوں تو ان کے وارثوں کو واپس کر دے یا معاف کرائے، پتہ نہ چلے تو اتنا مال تصدق کر دے، اور دل میں نیت رکھے کہ وہ لوگ جب ملے اگر تصدق پر راضی نہ ہوئے تو اپنے پاس سے انہیں پھیر دوں گا۔ سود میں لیے گئے مال کے بارے میں یہ بھی اجازت ہوتی ہے کہ جس سے لیا ہے اسے دینے کی بجائے ابتدا میں ہی صدقہ کر دے، یعنی سود دینے والے کو لوٹانا ہی ضروری نہیں ہوتا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔